السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور پرندے اپنے اپنے نشینوں کی طرف رواں دواں تھے۔ آسمان پر چارسوں لالی بکھری ہوئی تھی، جو شام کے اس اداس منظر کو اور بھی زیادہ حسین اور پرکیف بنا رہی تھی۔ بہرام بڑے بڑے قدم اٹھاتا شاپنگ مال سے نکلنے کی تگ و دو میں تھا، ساتھ میں اس کی بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔ نہ جانے ان آفس والوں کو کیا مصیبت ہے، اگر کوئی میٹنگ رکھنی ہے تو کسی ہوٹل میں رکھ لیں، مگر ان کو شاپنگ مالز ہی سمجھ آتے ہیں۔ میری تو سمجھ سے یہ لوگ بالا تر ہیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی وجود اور چہرے پر پڑتا وہ ڈمپل اسے اور بھی حسین بناتا تھا۔ دودیا رنگت کا مالک وہ شخص بے حد حسین تھا، مگر اپنی وجاہت سے لاپرواہ وہ جلد سے جلد اس شاپنگ مال سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ مزید قدمات آگے بڑھاتا، اس سے پہلے ہی ایک نسوانی وجود اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زمیں بوس ہوا تھا، اس کی جان لبوں پر آئی تھی، اس کی کل کائنات اس کا موبائل تھا۔ وہ پریشان ہو کر جھکا تھا اور اپنے موبائل کو اٹھایا تھا۔ سکرین بہت بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ پلٹ کر اگلے پر غصہ کرتا، اس سے پہلے ہی وہ نسوانی وجود اس میں چھپ جانے کی کوششوں میں تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کسی لڑکی کا قریب آنا کسی پبلک پلیس پر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی نگاہیں یکدم اس وجود سے دو چار ہوئی تھیں، دو دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں اسے ایک پل کے لیے کسی اور ہی وادی میں لے گئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈر تھا، خوف تھا۔ نقاب کے حالے سے جھلکتی وہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ یکدم ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ کسی وجود نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، کیونکہ وہ 2 فٹ دور جا کر گرا تھا۔ ایک آدمی اس خوفزدہ آنکھوں والی لڑکی کے قریب آیا تھا اور اسے بازو سے تھام لیا تھا، جبکہ حالت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ فوراً اٹھا تھا اور اس لڑکی کے قریب آیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے کچھ پوچھتا، اس سے پہلے ہی آنے والے نے اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ تڑپ کر بولی تھی، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، تو دیکھو یہی ہے میرا عاشق، میں اس سے شادی کی خواہش مند ہوں، یہاں سے ورنہ جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ سنتے ہی بہرام کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ یہ کیا بول رہی تھی وہ لڑکی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ وہ آدمی جیسے ہی بہرام کی جانب مڑا تو اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ یہ اس کا بہترین انداز تھا، کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو وہ اپنے تاثرات اپنے چہرے پر عیاں ہرگز نہیں ہونے دیتا تھا۔ جبکہ وہ آدمی بہرام کو پرسکون دیکھ اس لڑکی کو ایک دفعہ پھر مارنے کے لیے قریب آیا تھا، مگر یکدم بہرام نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے اس آدمی کے روبرو ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں بولا تھا، خبردار جو تم نے میری ہونے والی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، میں تمہارا یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم جانتے نہیں ہو بہرام خان کس بلا کا نام ہے۔ آئندہ کے بعد اگر تم مجھے شہر کی کسی گلی میں بھی نظر آئے تو یاد رکھنا تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اپنے کثرتی وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ غصے سے گھرایا تھا۔ یہ سب اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ وہ لڑکی خوف زدہ تھی اور اس کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، جبکہ وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا اور اس اجنبی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ نور بانو، میرا دماغ خراب مت کر تو، صرف میری ہے، میں اس کی باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، چل میرے ساتھ ورنہ میں تمہاری یہیں قبر کھود دوں گا۔ وہ بدتمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ میں اپنے قدم بھی اس لڑکی کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ وہ مزید بہرام میں چھپ گئی تھی۔ وہ اس کو ہاتھ لگاتا اس سے پہلے ہی بہرام نے ایک گھماتا ہوا تھپڑ اس کے سیدھے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ بہرام اس کی طرف
اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کر بولا، میں نے کہا نا، میری ہونے والی بیوی کو ہاتھ لگایا تو تیرا یہ ہاتھ توڑ دوں گا، اگر زیادہ تماشا لگایا تو ابھی کے ابھی تم اندر ہوگے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، ورنہ نہ یہ زبان بولنے کے قابل رہے گی اور نہ یہ ہاتھ استعمال کرنے کے۔ یہ بولتے ہی اس نے اس اجنبی لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ سب ایک قدرتی عمل تھا، وہ جان کر کچھ نہیں کر رہا تھا، اس کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف اور آنسو اس کا دل پگھلا چکے تھے۔ وہ اسے اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے اپنی اچھی تربیت کا مظاہرہ کیا تھا، اس لڑکی کو تحفظ دیا تھا، اس کو لیے وہ اپنے ساتھ شاپنگ مال سے باہر آیا تھا۔ وہ لڑکی بہرام کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر امیز لہجے میں بولی، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، اگر ابھی آپ میری مدد نہیں کرتے تو وہ انسان مجھے ختم کر دیتا، میری زندگی برباد کر دیتا۔ جبکہ بہرام نے ایک نگاہ اس لڑکی کے چہرے پر ڈالی تھی جو نقاب میں چھپا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس کو یہ چہرہ شناسا لگا تھا، مگر اس نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کہاں جائیں گی؟ جبکہ وہ منت بھرے انداز میں بولی، مجھے ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، اگر آپ مجھے ابھی یہاں چھوڑ کر گئے تو میری زندگی بہت مشکل میں آ جائے گی۔ یہ سن کر بہرام کی آنکھوں میں الجھن آ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں اسے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاتا تو وہاں موجود اس کے ماں باپ اس سے سوال کرتے کہ یہ کون ہے، اور اگر وہ ابھی اس لڑکی کو یہاں بیچ دو راہے پر چھوڑ دیتا تو اندر موجود وہ درندہ اس لڑکی کو نوچ کھاتا۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس اجنبی لڑکی کو اپنے گھر لے جانے کے بارے میں ہی سوچا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی تاریخ اس کے لیے کتنی تکلیف دہ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے اپنی بائک کے قریب آیا تھا اور اسے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کی تھی، جبکہ وہ لڑکی تو گھبرا گئی تھی۔ جب وہ نہ بیٹھی تو بہرام موڑا تھا اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جلدی بیٹھ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اجنبی لڑکی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس پر بیٹھنا نہیں آتا۔ اس کی خوف سے بھری آواز اسے کہیں دور لے گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی اپنی ہے، اس لڑکی سے پرانا رشتہ ہے، مگر اس نے بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، میرے پاس کوئی شاہی سواری نہیں ہے، میری بائک ہی میرا سب کچھ ہے، اگر آپ کو اس پر چلنا ہے تو سو بسم اللہ، ورنہ آپ اندر جائیں اور اس درندے کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاریں۔ جبکہ وہ فوراً نفی کرتے ہوئے اس بائک پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا لرزتا ہوا جسم یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بائک پر بیٹھتے ہوئے حد سے زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی نے بہرام کو جکڑ لیا تھا، خوف کے مارے اس کے لبوں پر قرآنی آیتیں جاری تھیں، جبکہ بہرام نے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اسے نہیں گرائے گا، بس اسے اچھے سے پکڑ لے۔ چند پل بعد اس کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر ہو گئی تھی، اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں اس کی راہ تک رہی ہوگی۔ بائک کی رفتار تیز ہوتے ہی وہ چیخ پڑی تھی، پرانی آیتیں زور زور سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، خدا کے لیے اجنبی مجھے یہیں اتار دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں اس درندے کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، مجھے ابھی زندگی گزارنی ہے، میرے حال پر رحم کھاؤ۔ اس کی چیخ و پکار اسے مزہ دے رہی تھی اور وہ جان کر بائک کی رفتار کو
مزید تیز سے تیز تر کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ منت کر رہی تھی کہ اس کے حال پر رحم کھاؤ، مگر وہ ظالم بنا، اپنے کان میں روئی ٹھوس چکا تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد اس نے اپنی بائک ایک متوسط گھرانے کے سامنے روکی تھی، جبکہ گاڑی رک جانے پر اس لڑکی نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور بہرام کا بلند بانگ کہا گونج اٹھا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر بڑا مزہ آیا تھا۔ وہ لڑکی بہرام کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخ پھیر چکی تھی۔ بہرام نے اس کی جانب دیکھا اور آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، مگر میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے جلد پہنچنا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ بے باکی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کا لمس محسوس کرتے ہی لرز اٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے کی زندگی آسان نہیں ہے۔ جس شخص کا ابھی اس نے انتخاب کیا تھا، اسے معلوم تھا جب اسے اس کی اصلیت معلوم ہوگی تو وہ نفرت سے رخ پھیر لے گا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دے، اپنے گھر میں بھی جگہ نہ دے، مگر اس نے امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جبھی تو اس نے اس کا سامنا بہرام سے کروایا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو برآمدے میں ہی اس کے ماں باپ پریشان حال بیٹھے تھے۔ اس کا باپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر ہلکان ہوتے ہوئے بولا، بہرام، تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے۔ یہ کوئی وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ تم نے کہا تھا کہ تم مغرب تک واپس آ جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نے رو رو کے اپنا حال بگاڑ لیا ہے۔ جبکہ وہ مزید کچھ اور کہتے، اس سے پہلے ہی ان کی نگاہ بہرام کے ساتھ آئی، اس اجنبی لڑکی کی جانب گئی تھی جو نقاب کے حالے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اس گھر سے نکالا نہ جائے۔ اس کی اماں بھی اس لڑکی کو حیران اور پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے دونوں ماں باپ کو سلام کیا تھا اور خاموشی سے جا کر برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے دونوں ماں باپ تو پتھر کی مورت بن چکے تھے اور اس اجنبی لڑکی کو پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ بہرام نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور تحمل سے بولا، اے اجنبی لڑکی، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اماں بابا آپ بھی بیٹھ جائیں، مجھے کچھ بتانا ہے۔ جبکہ اس کے ابا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، خبردار لڑکی، جو تم یہاں سے ایک قدم بھی ہلی اور تم ناہنجار اولاد، تمہیں ہم نے اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم ایک روز ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ آؤ اور اسے ہمارے سامنے کھڑا کر دو۔ تمہارے اوپر ہم نے کتنا پیسہ لگایا، میں نے اپنی راتوں کی نیند برباد کی اور تم شادی کر کے آ گئے۔ جبکہ بہرام نے کفت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے تھے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی بہت کچھ سوچ لیتے تھے۔ اس کی اماں بھی حیران تھی اور حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ساتھ میں ایک اجنبی لڑکی کا ہونا کسی بھی ماں باپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ابا میری بات سننا پسند کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جبکہ ذوالفقار صاحب غصے سے گرجے تھے، یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا تھا۔ بہرام، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ جبکہ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اب تم کچھ بولنا پسند کرو گی یا پھر ایسے ہی گونگی بن کر کھڑی رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ لڑکی فوراً سے ہوش کی دنیا میں پلٹ کے آئی تھی اور ذوالفقار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے انداز میں بولی، انکل، ایک بار آپ ان کی بات سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر لینا جو آپ کو منظور ہوگا۔ میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذوالفقار صاحب اس لڑکی کی نرم آواز سن کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ اس کی اماں چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی
اور اس لڑکی کو چارپائی پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ ان تینوں نفوس کی نگاہ اس اجنبی لڑکی کے چہرے پر تھی جو نقاب کے حالے میں ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ذوالفقار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے اس بیٹے سے پیار کرتی ہوں اور ان سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے میرے گھر سے نہیں بھگایا بلکہ میں خود آئی ہوں۔ میں اپنے گھر پر واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہی میری کل کائنات ہیں، ان کے بغیر اب میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ لڑکی یہ سب کہتے ہی رو پڑی تھی، جبکہ بہرام کے ہوش و حواس تو بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اجنبی لڑکی اس پر اتنا بڑا الزام لگائے گی۔ وہ تڑپ کر بولا، بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مال میں یہ مجھ سے ٹکرائی تھی، ایک لڑکا اس کو مار رہا تھا تو اس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور میں نے بھی انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دے دیا۔ مگر یہ تو… بہرام مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی اماں نے تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا اور آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تھی، چپ ہو جاؤ بہرام، جو گل تم کھلا چکے ہو اس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ چپ کر کے بیٹھو، جھوٹ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی سے تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے ساتھ کیوں آ گئی؟ تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ جبکہ بہرام نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ نہ درخشا بیگم ہمیشہ سے کچھ سنتی تھی اور نہ ہی ذوالفقار صاحب۔ ان دونوں میاں بیوی کی عادت میں شمار تھا، بنا بات کو جانے اپنے پاس سے ہی بہت کچھ سمجھ لیتے تھے۔ بہرام سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس لڑکی کو تو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ مزید بولی، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے میرے ماں باپ اب قبول نہیں کریں گے انکل۔ اگر میری شادی ان سے نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میرے ساتھ رحم کریں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں آپ کے بیٹے کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولی، جبکہ بہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دے۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے بولا، ابا یقین جانیں میں اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ بے وجہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ آپ تو میرے باپ ہیں، کم از کم آپ تو مجھ پر یقین کریں۔ اور اسی پل ذوالفقار صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ بہرام کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے اسی پل ہی موبائل باہر نکالا تھا۔ اپنے بھائی کو فون کر کے انہوں نے نکاح کا بندوبست کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ بہرام اب غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا تھا اور اس لڑکی کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ لڑکی، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ میرا نام بہرام خان ہے اور میں تمہاری نسلیں تک اجاڑ دوں گا۔ جبکہ اچانک ہی ذوالفقار صاحب نے اسے دور کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ لڑکی آج سے ہماری بیٹی ہے۔ اگر تم نے اسے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہرام، ہم تم سے تمام واسطہ تعلق توڑ دیں گے اور مرنے کے بعد اپنا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جبکہ بہرام تڑپ اٹھا تھا، اس کے لیے اس کے ماں باپ ہی اس کی کل کائنات تھے۔ وہ اس لڑکی کو غصے سے گھور کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی اماں اسے کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ چند پل بعد ذوالفقار صاحب کے بھائی، ان کا بڑا بیٹا اور مولوی صاحب گھر میں آ گئے تھے، جبکہ بہرام اپنے چاچو کو دیکھتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ انہیں اپنے اوپر بیتی داستان سنانے لگا تھا، جبکہ ذوالفقار صاحب نے اسے خاموش کروا دیا تھا اور اپنے بھائی کو حکم دیا تھا کہ فوراً گواہوں کا بھی بندوبست کرو، اس کا نکاح میں ابھی کے ابھی اس معصوم لڑکی سے کرواؤں گا جس کو اس نے
اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد کی ہے، جبکہ اس کے چاچو تو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے اپنے چاچو سے بہت بنتی تھی، مگر اس پہر وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور اس اجنبی لڑکی کو اس کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ نکاح کے وقت ہی اسے اس کا نام معلوم ہوا تھا اور وہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ہی سوچ کی نفی کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام مہمان گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے باپ نے سوچ لیا تھا کہ ولیمہ کر کے سب کو اطلاع کر دیں گے کہ ان کے بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ اس کی اماں اس کا کمرہ تیار کر چکی تھی اور اس لڑکی کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ بہرام غصے کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا اندر موجود اس لڑکی کا قتل کر دے، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم تو زنجیر ہو گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر گرا ہو۔ اس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ اس کا ماضی اس کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو جائے گا، جبکہ سامنے کھڑی وہ لڑکی ہولے ہولے لرز رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرام چند پل کے لیے اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ تم میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی نور بانو۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں بھولا نہیں ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں اس پل معاف کر دیا تھا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس لڑکی کا قتل کر دے۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں اس لڑکی کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نور بانو اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور اس کے پاؤں کو پکڑتے ہوئے بولی، خان، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا اور میں نے اس کی سزا بھی بھگت لی ہے، مگر تم میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میرے پاس واقعی تمہاری چھت کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ میں شروعات سے ہی تمہاری تھی۔ اگر وہ چاہتا تو میرا ٹکراؤ کسی سے بھی کروا دیتا، لیکن اس نے مجھے تم سے ہی ملایا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نور بانو صرف بہرام خان کی ہے اور بہرام خان صرف نور بانو کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے سینے سے لگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ بہرام نے کسی اچوت کی مانند اسے دور کیا تھا اور اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ نور بانو نہ بہرام خان کی ہے اور نہ بہرام خان نور بانو کا ہے۔ مجھے تم سے کل بھی نفرت تھی اور آج بھی نفرت ہے۔ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے سے باہر آ گیا تھا، بلکہ گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ بائک کو لیے شہر کی گلیوں میں گھومتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی تمام جھلکیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ سنسان روڈ پر اپنی بائک روک چکا تھا اور وہیں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور وہ اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ ماضی میں، اور تم سے محبت کروں گی۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، تم کہاں اور میں کہاں۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے بہرام خان کہ تم نور بانو کا مقابلہ کر سکو۔ میرے باپ ایک رئیس آدمی ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری کیا پہچان ہے؟ محض ایک کلرک کے بیٹے ہو، جبکہ اپنے ہاتھ میں موجود پھول اس بہرام کے ہاتھ سے نیچے گر گئے تھے۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا اور نور بانو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میری محبت کو اس طرح رسوا نہ کرو۔ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہے، تمہیں اس طرح نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میرے نام کی مالا جپتی ہو۔ تم اس طرح نہیں کر سکتی، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔
جبکہ وہ کہا لگا کر بولی تھی، ارے تم میرے چند میٹھے بول کو محبت سمجھ بیٹھے ہو؟ کون ہو تم؟ پہچان کیا ہے تمہاری؟ میں نور بانو ہوں اور میری پہچان ہی میرا نام ہے۔ بہتر ہوگا بہرام خان تم اپنے راستے رہو، میں اپنے راستے رہوں گی۔ وہ یہ بول کر اس رات ایک مرد کا دل توڑ گئی تھی۔ وہ بہت معصوم دل تھا، اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی، پہلی بار وہ کسی سے محبت کرنے لگا تھا، مگر محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے تو رون دیا گیا تھا۔ وہ کالج میں پہنچ گیا تھا، مگر آج تک اس نے کسی لڑکی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلا کا حسین تھا، اسے معلوم تھا اس کے پیچھے ہر لڑکی دیوانی ہے، اپنا دل اس کے لیے اپنی ہتھیلی پر لیے گھومتی ہے، مگر اس نے کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ پہلے روز ہی اس نے نور بانو کو دیکھا تھا جو سب سے منفرد تھی۔ وہ گلابی لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی اور اس پل ہی وہ سوچ چکا تھا کہ اس کو اپنے دل کی ملکہ بنائے گا، اور شاید نور بانو کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ نور بانو نے بہت مختلف لڑکی تھی، اسے چیلنجز قبول کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی چند دوستوں نے اسے یہ چیلنج دیا تھا کہ تم بہرام کو اپنا گرویدہ بناؤ گی، اگر وہ تمہارا ہو گیا تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ اور اس نے شوق میں ایک لڑکے کے دل سے کھیل لیا تھا، اور جب بہرام عشق کی منزلیں طے کرنے لگا تو نور بانو نے اسے رون دیا تھا اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور اس دن کے بعد ہی اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مرتا مر جائے گا، مگر اپنی زندگی میں کسی عورت کو شامل نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی اکیلے ہی گزار دے گا۔ اس کا ماننا تھا کہ عورت مکار ہوتی ہے، اس کے کئی چہرے ہوتے ہیں، مگر اسے علم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پہلی محبت ہوگی۔ کافی دیر تک وہ سنسان روڈ پر کھڑا رہا تھا، اور چند پل بعد اپنے ابو کی کال آتی دیکھ اس نے گھر کی طرف راہ لی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نور بانو کو وہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، اسے کبھی بیوی کے رتبے پر فائز نہیں کرے گا، اور اسے جلد اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اسے نور بانو کے وجود سے اس پل ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنے اور بہرام کو لے کر موازنہ کیا تھا، وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ بہرام چند گھنٹے بعد گھر پہنچ گیا تھا، پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ یقیناً اس کے ماں باپ اور وہ لڑکی سو چکی تھی۔ اس نے کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس کا بالکل دل نہیں تھا اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کا۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گیا تھا، اس کی نگاہیں آسمان پر تھیں، وہ تاروں سے بھرے آسمان میں موجود اس چاند کو دیکھ رہا تھا جو اتنے تاروں کے درمیان بھی تنہا تھا، بالکل اس کی طرح، مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اسے چاہنے لگا ہے، اپنے دل کے قریب کر چکا تھا، مگر ابھی وقت تھا۔ نفرت کی دیواریں اونچی ہو گئی تھی۔ اندر موجود نور بانو کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھی اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، اس کا ماضی بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس پل جو اس نے اس کی محبت کو رون دیا تھا وہ محض اپنے گھر کے پریشر کی وجہ سے تھا۔ ہاں، اس نے اپنی دوستوں سے چیلنج لیا تھا اور اس چیلنج کو پورا بھی کیا تھا، مگر اس دوران اسے بھی بہرام کے سچے جذبات سے آشنائی ہو گئی تھی، اور وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے بہرام سے کوئی بھی رابطہ رکھا تو ہم تمہارے بہرام کو ختم کر دیں گے۔ اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص موت کے گھاٹ اترے۔ وہ ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ گاؤں کی رہنے والی تھی، اس کا باپ ایک جاگیردار تھا، کئی زمینوں کا مالک، مگر ایک کٹر دل شخص تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، ہر شیر کے اوپر ایک سوا شیر ہوتا ہے۔ اس کے باپ کا بڑا بھائی بالکل اچھا انسان نہیں تھا، زمینوں کی لالچ میں آ کر اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا تھا،
اور اپنے گنوار بیٹے سے نور بانو کی شادی کروانا چاہتا تھا، مگر موقع دیکھ کر نور بانو عین موقع پر بھاگ آئی تھی اور اسی پل شاپنگ مال میں اسے بہرام نظر آیا تھا اور اس نے بے ساختہ سچ بول کر اپنے لیے آسانی فراہم کر لی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، نکاح، گھر سے بھاگ جانا اور اب بہرام کا نفرت کا اظہار کرنا اسے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ وہ رات دو لوگوں کے لیے بہت اذیت ناک تھی، ایک نفرت کی آگ میں جل رہا تھا تو دوسرا عشق کی منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ اس نفرت اور عشق میں کس کی جیت ہوتی ہے۔ یہی سب چیزیں سوچتے سوچتے کب وہ چارپائی پر سویا اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ صبح سورج طلوع آفتاب ہوتے ہی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تھیں اور وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ گھما کر اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر سر کو جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کھڑکی کے پاس ہی نور بانو اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے گہری نیند میں تھی۔ چند پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ ماضی کے پرانے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے پیچھے بہرام پاگل تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ بے قرار رہتا تھا اور آج وہ اس کو میسر ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے الماری کے پاس آیا تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر اس نے جان کر دروازہ کافی تیزی سے بند کیا تھا تاکہ نور بانو جاگ جائے، مگر وہ نیند کی پکی لڑکی ایک پل کے لیے بھی نہیں ہلی تھی، مگر وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دھڑام کر کے دروازہ بند کیا تھا اور اس بار وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ چند پل کے لیے نور بانو بالکل سن ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے جب اس کا دماغ بیدار ہوا تو اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے دانت پیس کر دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ جتنی محبت کر لے مگر اسے اپنی نیند سب سے زیادہ عزیز تھی، اور یہ بات واش روم کے اندر موجود بہرام کو بھی معلوم تھی۔ وہ اپنی حرکت پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ کالج کا ایک قصہ اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم لہرایا تھا۔ ایسے ہی وہ دونوں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نور بانو نے اسے کچھ اس طرح بٹھایا تھا تاکہ ٹیچر اس کو دیکھ نہ سکے، اور جان کر اس نے ٹیچر کو آگاہ کر دیا تھا کہ نور بانو سو رہی ہے، اور اسی پل ٹیچر سر پر کھڑی ہو کر اسے جھنجھوڑ چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد کیفے میں وہ اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی کہ اسے نیند سے کیوں جگایا، اور اس کا وہ لڑنے والا انداز یاد کر کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنے خیال سے باہر آیا تھا اور فوراً ہی اپنے چہرے پر سختی لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی مکار ہے اور کبھی بھی یہ بدل نہیں سکتی۔ دیوار پر ہاتھ رکھ کے اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاور لینے کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو سامنے ہی اس کا دل ٹاول رکھا ہوا تھا۔ اس کے شوز پالش تھے۔ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ کمرے میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ وجود موجود نہ تھا۔ نہ جانے کیوں اسے تھوڑا برا لگا تھا۔ شاید وہ انجانے میں ہی اس کی موجودگی اپنے کمرے میں محسوس کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ شوز پہن کر اپنے بال سیٹ کر کے وہ باہر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ سر پر دوپٹہ جمائے اس کے ماں باپ کے سامنے ناشتہ سجا رہی تھی۔ اس نے آئی برو اچکائی تھی اور طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ واہ بھائی نور بانو، آتے ساتھ ہی میرے ماں باپ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ امی بابا اس پر زیادہ دھیان نہ دینا، یہ مکار لڑکی ہے، چاپلوسی کر کے دھوکہ دینے کی عادت ہے، نہ جانے اب کس کا دل توڑنے یہاں آئی ہے۔ اس کے ماں باپ نے حیران ہو کر بہرام کو دیکھا تھا جو عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ نور بانو نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو کہیں اندر اتارا تھا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک پل کے لیے بہرام کو لگا تھا
مگر وہ سر جھٹک کر خاموشی سے چارپائی پر اپنی ماں کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، نہ پتر، کسی لڑکی کا دل نہیں دکھاتے، خدا ناراض ہوتا ہے۔ بیوی تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے، جتنا تم اس کو سجاؤ گے، جتنی تم اس کی عزت کرو گے، اسے خوش رکھو گے، اللہ اتنا ہی تمہیں عطا کرے گا۔ جبکہ بہرام بلند آواز میں بولا تھا، ہاں میں تمہاری بات پر یقین رکھتا ہوں، بس شادی کر لو تو اپنی بیوی کو بہت خوش رکھوں گا۔ اس کا باپ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، میں آپ دونوں کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، کل جو بھی تماشا ہوا تھا میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ لڑکی میرے نام سے منسلک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں اپنی مرضی سے شادی ضرور کروں گا۔ اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کو آپ دونوں نے میرے پلے باندھا ہے، اور یہ آپ کی ہی بہو ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ اس کے ابا کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ کچن میں کھڑی نور بانو نے اپنے آپ کو بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کا ذکر کتنا جان لیوا ہوتا ہے، ایک محبت کرنے والا شخص اس کو ضرور جانتا ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، مگر بہرام کا سرد رویہ پہلے دن کی طرح ہی تھا، لیکن نور بانو نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ نور بانو کو گھر میں ایک عجیب ہی رونق سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی درخشا بیگم سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اسے اپنی ماں کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو وہ لذیذ پکوان بنا رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اماں سب خیریت ہے؟ آپ کیوں اتنے اہتمام کر رہی ہیں؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ درخشا بیگم نے مسکراتی نگاہ نور بانو کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی اور خوش کن لہجے میں بولی تھی، نہیں، کوئی مہمان نہیں آ رہا، میرے بہرام کی آج سالگرہ ہے، بس اسی کی ہی تیاریاں کر رہی ہوں۔ اس کو بہت پسند ہے اپنی سالگرہ منانا، جبکہ اس کے دماغ میں بھی بے ساختہ آج کی تاریخ آئی تھی، اور وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، اماں مجھے یاد تھا، بس ذہن سے نکل گیا، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ بولیں تو میں بہرام کے لیے کیک بناؤں، مجھے بنانا آتا ہے۔ اس کی اماں سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، جو تمہیں بنانا ہے بناؤ۔ اجازت ملتے ہی اس کی باچھیں کھل اٹھی تھیں اور وہ فوراً ہی کام میں مگن ہو گئی تھی۔ سارا دن انتھک محنت کے بعد اس نے ایک بہترین کیک تیار کر لیا تھا، جبکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر بہرام کی پسندیدہ تمام پکوان بھی بنائے تھے۔ وہ خوش تھی، آج کا ڈنر بہت اچھا ہونے والا تھا، مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس پر کیا قیامت آنے والی ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ کتنا خوش کن واقعہ ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ بہرام کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کی اماں نے اس کو ایک ہی اچھا جوڑا دے دیا تھا، جو وہ بہرام کی دلہن کے لیے خرید کر رکھ چکی تھی۔ لال جوڑے میں وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی لیٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ متناسب جسم کی مالک وہ خوبصورت تھی۔ اسے بھی شدت سے بہرام کا انتظار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ اپنے شوہر کو اس کا مقام دے کر رہے گی۔ اگر وہ اسے جھڑک بھی دے گا تب بھی وہ خود سے اس کے قریب جائے گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر آج وہ اب ٹھیک کر دے گی، اور بہرام اپنے وقت کے مطابق گھر میں اپنی بائک لے کر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اس کی ماں کی بات بالکل درست تھی، اسے اپنی سالگرہ کا دن بہت پسند تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی، اور وہ واپس اپنے چہرے پر سختی لائے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم جانا چاہتا تھا،
مگر وہ اس سے پہلے اس کے راستے میں حائل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس کو دیکھا تھا اور محض اتنا ہی بولا تھا، میرے راستے میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنا بھی مجھے مائل کرنے کے حربے آزما لو، نور بانو میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گا، تم نے میرے سچے جذباتوں کی توہین کی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی نور بانو اپنی ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی تھی اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھک گئی تھی، جبکہ بہرام ساخط ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اپنے ہونٹ اس کے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولی، بس ایک بار مجھے موقع دے دو خان، تمہارے تمام گلے شکوے دور کر دوں گی، میں اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، میرے حال پر رحم کھاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی جس سے تمہاری دل آزاری ہو، ہم دونوں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بس ایک موقع دے دو۔ وہ آس بھرے لہجے میں بولی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی اور آج بہرام نے اس امید کو نہیں توڑا تھا۔ جب وہ ایک اور عورت ہو کر پہل کر سکتی تھی تو پھر وہ مرد ہو کر اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو کیوں نہیں تھام سکتا تھا؟ اس نے نور بانو کے گرد اپنا حصار تنگ کر لیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، نور بانو اگر تم نے اس بار مجھے دھوکہ دیا یا پھر میرے دل سے کھیلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس بار جو بہرام تم سے ملے گا وہ ٹوٹ چکا ہوگا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں کبھی تم سے بدلہ لے ہی نہیں سکتا، ہاں میں تم سے نفرت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے دل کے کسی کونے میں تمہارے لیے آج بھی محبت ہے، بس وہ تم پر ہے کہ تم کس طرح اس محبت کو اجاگر کرتی ہو۔ یہ بولتے ہی اس نے اس کے ماتھے پر اپنے رشتے کی پہلی مہر ثبت کی تھی اور واش روم چلا گیا تھا، جبکہ نور بانو تہیا کر چکی تھی کہ وہ مرتی مر جائے گی لیکن اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اس نے پورے دل کے ساتھ اس کی سالگرہ کو منایا تھا، رات کو اس کا حق دیا تھا، ساری رات بہرام اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا اور اس نے اف نہیں کہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جس طرح بہرام اسے کہتا تھا وہ سر جھکا کر مان لیتی تھی۔ اس کی وفاداری اور نیک نیتی کو دیکھ کر بہرام نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ نور بانو نے نہ صرف بہرام کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ اس کی نفرت کی فضا کو بھی ختم کر دیا تھا۔ نور بانو اور بہرام کے درمیان بڑھتا ہوا رشتہ ایک نیا آغاز ثابت ہوا تھا جس نے دونوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ بہرام نے سمجھا کہ محبت کے جذبے سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے اور اس نے اپنی ساری پچھلی تلخیوں کو بھلا دیا اور ایک خوشگوار زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے لگا۔